باپ تے بیٹے دی محبت سچی نہ ہوندی تے جس ویلے حابیل تے قابیل دا جھگڑا ہویا اس دنیا تے بھرا نے بھرا نوں قتل کیتا تے آدم علیہ السلام اپنے بیٹے دے غم وچ روندے نظر نہ آتے. جے باپ اگر اپنی اولاد نال سچی محبت نہ کردا ہوندا پھر جس ویلے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم معراج تے گئے نے تے آدم علیہ السلام اندر ایک پل تے بیٹھے نے اپنے سجے پاسے ویکھدے نے تے مسکران لگ پیندے نے کھبے پاسے ویکھدے نے تے رو لگ پیندے نے. سرکار نے فرمایا جبریل کی گل ہے؟ آدم علیہ السلام سجے پاسے ویکھدے نے مسکراندے نے کھبے پاسے ویکھدے نے روندے نے. عرض کیتی سونے جس ویلے اپنی جنتی اولاد نو ویکھدے نے تے مسکران لگ کھبے پاسے جہنمی اولاد نو ویکھدے نے رو لگ پیندے. بات ہے نا اولاد نال پیار کردا ہے تے سونیا رو کے مقام دا مطلب ہے تسی رب دی بارگاہ میں جا رہے ہو تے میری اولاد واسطے دعا کرو. اے باپ تے بیٹے دی محبت سچی محبت ہے. سماعت فرماؤ حضرت یوسف علیہ السلام آپ نے دوسرے بیٹیاں نے ویکھیا کہ ابا جی یعقوب علیہ السلام یوسف نال زیادہ پیار کرتے ہیں کیوں نہ ہوئے اس کو لے چلیے بہانے اتے نہ لے چلیے ترلے منتر کیتے آ کے پروگرام سارا بنا لیا آ کے کی ابا جی یوسف کو سیر تک بھیجو اسی سارے جانے ہیں شکار تے سیر تے جانے ہیں گھر بیٹھا رہتا ہے تے جیڑی گل پترا نے آ کے آکھنی سی رب دا قرآن ہے او یعقوب علیہ السلام اللہ کے نبی نے پہلے فرما دیتا مینوں ڈر ہے کہ اینو بھیڑیا نہ کھا لے. آ کے دے آکھنا سی رب گیاڑ کھا گیا بھیڑیا کھا گیا. آپ نے وہ پہلی گل کر دیتی تو انہاں کیا ابا جی ساڈے ہوندے اینے بھرا ہیں ساڈے ہوندے یوسف دا تے کوئی بھی ٹیکا نہیں کر سکتا. پر اللہ کی حکمت سی آپ نے بھیج دیتا جی اسی جوان بہادر ساڈے نال کون جناب والا لڑ سکتا ہے. حضرت یوسف علیہ السلام نے یعقوب علیہ السلام نے بھیج دیتا جس ویلے بھیج دیتا نا تو جس ویلے ابا جی کی اکھاں دے سامنے ایک بھرا اپنے موڈے تے چکدا ہے پھر دوسرا چک لیندا ہے پھر تیسرا چک لیندا ہے کہ ابا جی کو پتہ لگے بھی بڑی محبت پہ کر دے. جس ویلے اکھاں اجل ہوئے ایک بھرا نے جان ماری دوسرے نے ماری تیسرے نے ماری چوتھے ماری. یوسف علیہ السلام نے اس طرح کا ایک بھراواں نے شروع کیتا. پھر جناب والا کبھی کوئی آندا مار دیتا جائے کبھی آندا کچھ کر دیتا جائے آخر طے کی پایا بھی خوہ وچ سٹ دیتا جائے. قمیض لا کے نہ دی بکری دا خون لا کے تے جا کے ابا جی نوں دساں دے بھی پگیاڑ کھا گیا. کوئی کم کیتا مختصر ہے اپنا قمیض لائی خون لایا لے کے گئے ابا جی پھر روندے ہوئے بیان کرتے گئے ابا جی ساڈے بھرا یوسف تے بیٹیاں کھا گئے. یوسف علیہ السلام دے والد گرامی یعقوب علیہ السلام این قمیض پکڑی توجہ میرا جی این قمیض کیتی سیدھی تے دیکھیا بھی ایک دند بھی قمیض نوں نہیں لگی. فرمایا کڈا ہی سیانا بھیڑیا سی میرا پتر یوسف تے او سارا ہی کھا گیا قمیض میں ایک دند بھی نہیں سلایا. اللہ اکبر کبیرہ. پھر حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹے یوسف علیہ السلام دے گاؤں میں رو رہے اور جناب والا حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے پیارے بیٹے یوسف علیہ السلام دے غم میں رو رہے نے. ایک دن نہیں 2 دن نہیں 10 دن نہیں 1 سال نہیں 2 سال نہیں جناب والا 10 سال نہیں 20 سال نہیں 30 سال نہیں پورے 40 سال سبحان اللہ اپنے بیٹے دے غم میں روندے نے. اور جس کمرے میں روندے نے اس کا نام ہی بیت الحزن رکھ دیا گیا ہے. اور جناب والا حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹے دے نال اتنا پیار کرتے ہیں. یہ جناب والا باپ کے بیٹے کی محبت کو سمجھ سکتا ہے جدا جناب باپ کا سمجھتا ہے بیٹا چلا گیا ہوئے بیٹا وہ سمجھتا ہے جناب باپ دنیا تو چلا گیا ہوئے. اور جناب والا حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹے دے غم میں روندے نے. صبح بھی روندے نے دوپہری بھی روندے نے راتی بھی روندے نے. اس چھوڑے دی گل پیر سید نصیر الدین نصیر جناب گل رحمت اللہ علیہ آپ نے فرمائی آپ فرماتے نے سڑکے پھوٹے
رب تعالیٰ نے اور نئی براوانو ان عزیز مصر یوسف علیہ السلام بڑھ گئے ہوئے نے رب تعالیٰ نے ان براوانو یوسف علیہ السلام نے قوت سوالی بنا کے بھیج دیتا ہے سبحان اللہ فقیر بنا کے سوالی بنا کے بھیج دیتا ہے ان جناب والا وہی براو یوسف علیہ السلام نے قوت آ جاتے ہیں گھر لگے عزیز مصر سانو اللہ چاہیے دائے سانو نردی چاہیے حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے چہرے سے نقاب کیتا ہویا ہے سارا معاملہ پوچھیا کہنے لگے اسی برات سام بارام پر یوسف کو دو گے وہ یوسف کے برات کہنے لگے یوسف وہ دو ان جناب والا آپ نے فرمایا تسی دس آئے ہو یار ماں کتے وجہ کر لو رکھ دو یوسف علیہ السلام نے فرمایا 10 آئے ہونا تیار ماں کتے بار ماں کہتے یوسف بہت ہو گئے تیار ماں کتے جے کیا دیدے بسر کو ساٹھے اس پر آدمی پتہ ہے پتہ نہیں بھی یوسف علیہ السلام نے سامنے آپ نے فرمایا بنیامین کتے بنیامین کتے جے کہنے لگے ہوتے دارے آپ نے فرمایا اور بھی لے کے آؤ گے اور پیسے دماغا اور گلہ دماغا اور نقدی دماغا اور مال دماغا داڑے دماغا ان جناب والا برا واپس روپے گئے جس میں واپس گئے نہ مختصر قیاد کرنا ہے یہ واقعہ بہت لمبا اس پوری صورت ہے فرشاد چاہتا اپنے ٹائم کے دران جو گل مکانا چاہنے توجہ کرے آگے جس میں برا واپس جانے نے جا کے پاجی ادھر سے آپ پاجی ایسے سی پیسے لے کے آیا ایسے دانے لے کے آیا عزیز مصر بڑا چنگا بندہ ہے دیکھا جیسے اپنے اس تجھے بران بھی لے کے آیا جے حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ دیکھ لے کے گئے سو اگے یوسف نو لے کے گئے واپس نہیں لے کے آئے انہیں نو بھی کھڑنا چاہتے ہو پھر ترلے منتا ابا جی نہیں عزیز مصر بڑا چنگا بندہ ہے زیادہ پیسے لبن گے زیادہ دانے لبن گے اور جناب والا جس ویلے لے کے ٹر جاندے نے حضرت یوسف علیہ السلام کرسی صدارت پہ بیٹھے ہوئے نے آپ نے فرمایا بھئی دو دو کے لگنا ہے براو کتنے کتنے ہو کے لگنا ہے دو دو بولو دو دو فارسی تے نہیں بولتا پنجابی کیا بولنا بولو کتنے کتنے ہو کے دو 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 کے لگنا ہے جس ویلے جناب دوجے برا دو کے لگے نا بنیامین رہ گئے کلے بنیامین کلے رہ گئے کہ کھمچواں سوار رو پہ دے انہوں پتہ ہے جدا برا ٹر جائے اے او بندہ درد جان سکتا ہے بنیامین رو لگ پہ کھمچواں سوار کہ رو کیا کرتا کاش میرا بھی برا یوسف ہوگا کاش میرا برا بھی یوسف ہوگا اسی بھی دوڑے ہو کے لگ دینا جس نے ایک گل بنیامین نے رو کے کی تھی حضرت یوسف علیہ السلام اپنی کرسی صدارت چھڑ گئے نا جنہیں تنکار کیتا ہویا ہے آپ کے آگے فرمان رہے یار چھٹ دی کریم منو ہی برا بنا لے آپ منو ہی چھٹی کریم برا بنا لے بنیامین رو کے اندر جناب برا دے اپنے ہی ہوندے نے بابا نے کبھی برا نہیں ہوندے میاں صاحب رحمت اللہ علیہ فرماندے نے پائی پائیاں دے اوے درے دیروں دے تے پائی پائیاں دیاں او باپ نے سر دے تاج محمد مانا ٹھنڈیاں آپ میں چٹنی کڑی برابر نہ لے جس ویلے پرہاد نہ سینہ لگا آیا پرہاد نہ سینہ لگا اکھن چوبے صاحب آنسو جاری ہو گئے فرمایا مینوں لگدا ہے تو یوسف لگدا ہے تو یوسف یہ زادے درد سمجھ رہے سارے حضرات سمجھو قرآن ہے قرآن اسی نے نہ
تے رو کے فرمایا مینوں لگدا ہے تو ہی میرا بھرا یوسف ہے. خلاصہ کھل گیا جس ویلے سارا. آپ نے فرمایا دس پتی کا کی حال ہے. اور آپ نے فرار کرو اپنے ابا جی کے بارے میں کچھ کہہ دسو ابا جی کا کی حال ہے. بنیامین نے رو گیا کیا انہوں نے اکھاں کا نور چلا گیا. یوسف تیرے غم میں رو رو کے اکھاں کا نور چلا گیا ہے. حضرت یوسف علیہ السلام نے رو کے فرمایا اور میرے بھراؤ چاہو میں تمہیں معاف کر دوں. کسی نہ کوئی اج میرا جھگڑا نہیں, کوئی میں تواڈے کول بدلہ نہیں لینا, جاؤ میں تمہیں معاف کیتا. فرمایا اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأتي بصيرا. فرمایا نہ رو, اے میری قمیض لے جاؤ تے ابا جی دی اکھاں تے جا کے رکھیا جے, رب تعالی گیا ہویا نور واپس عطا فرما دے. سبحان اللہ. میرا بڑا بھرا سی نا یہودا, مفسرین کرام نے لکھا ہے یہودا کہنے لگا کہ غم کی خبر بھی ابا جی کو میں دیتی سی, اور خوشی کی خبر بھی میں دوا. یوسف علیہ السلام نے فرمایا لے جاؤ یہ کرتا میرا, منہ بدل کے پاؤ, مڑ بنائی واپس آوے دیکھ لیو ازمائیو. انہیں کیا قمیض اور میں ہی لے کے جاواں گا. مفسرین کرام فرماتے ہیں 8 دن کی مسافت سی ہے. وہ مسافر خوشخبری دین والا, قمیض لے کے آمن والا, دیکھا جے باپ کنی اپنی اولاد کے نال محبت کرتا ہے. توجہ کرو, جناب والا حضرت یعقوب علیہ السلام بظاہر رکھا بھی کوئی نہیں, اپنے اس کمرے میں بیٹھے نے, بیت الحزر میں بیٹھے ہوئے تھے. آپ نہ اس کمرے میں باہر نکلے. توجہ دی گل مکان لگا, توجہ میرا رکھو. آپ اس کمرے میں باہر نکلے, چالی جس رات انہیں قاصد آ رہا سی اس رات میں جا کھلوتے کہ آپ نے فرمایا مینوں اس رات میرے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے. یوسف آ نہیں رہا, سمجھو گل, یوسف علیہ السلام آ نہیں رہے, پتر نہیں پیا ہوتا, پتر کی قمیض آ رہی ہے. باپ ایسی سچی محبت اپنی اولاد میں کرتا ہے, آوے قمیض پتر کی لے والا اجے 8 دن کی مسافت ہوئے تو باپ کو خوشبو آ جاتی میرا پتر آ رہا ہے. حضرت یعقوب علیہ السلام اس رات میں کھڑے ہو جاتے ہیں, فرمایا مینوں میرے پیارے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے. پتر تے سارے ادھر ہی گئے سن, پیچھے جمع سن پوتریاں پوترے. انہاں نے کہا بابا جی کہڑے یوسف کی گل کرتے ہو, پتہ نہیں کدوں دا فوت ہو گیا ہے, کی تسی یوسف دی گلاں کرتے ہو. فرمایا نا مینوں اس رات میرے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے. جس ویلے خوشخبری دین والا خوشخبری انہیں آ کے سنائی, فلما ان جاء البشیر القاہ علی وجہہ فارتد بصیرا. رب تعالی کا قرآن فرماتا ہے وہ خوشخبری سنان والا جس ویلے آ کے انہیں خوشخبری سنائی وہ تہاڈا یوسف زندہ ہے. بابا جی تہاڈا پتر زندہ ہے تے تہاڈے پتر نے قمیض بھیجی ہے, لاؤ اینو اکھاں تے. حضرت یعقوب علیہ السلام نے جس ویلے اکھاں تے رکھی نا قمیض اپنے پتر یوسف علیہ السلام دی, کہ رب تعالیٰ کا قرآن فرماتا ہے رب تعالیٰ نے پھر نور عطا فرمایا. اے باپ کے بیٹے, باپ اس طرح اپنی اولاد کے نال سچی محبت کرتا ہے, سچا پیار کرتا ہے. حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا غلام آخری گل سماعت فرماؤ, جس میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے تھے ابراہیم سب چھوٹے 1.5 سال مرے. باقی ساری اولاد حضرت خدیجہ کبریٰ وچوں یہ چھوٹے بیٹے ماریا قبطیہ وچوں نے. جس ویلے ماں نے دیکھا میرا پتر آخری سانواں پہ لگتا ہے, سرکار اس نے
نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیکھ رہے تھے. توجہ کرو نا, جنہاں کے پہلے بھی بیٹے بچپنے میں ٹر گئے ہون, ہن آخری بیٹا ہے بھی جا رہا ہے. سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ وچ حضرت ماریا کی ہاتھ جوڑ کے آتی ہے, سونیا وہ دعا منگو نا, سبحان اللہ, وہ دعا منگو ہاں جڑا رب نے تانوں حق دیتا ہے, اجے تساں استعمال نہیں کیتا, میرے بیٹے دی زندگی واسطے دعا کرو. اور امتی اپنے مقدرہ سے ناز کریا. سرکار نے فرمایا نہ ماریا, وہ دعا میں اپنے بیٹے واسطے نہیں, میں اپنی امت واسطے رکھی ہے. وہ دعا میں قیامت والے دن امت واسطے منگا گا. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ میں کی حضرت ابراہیم ساہ لیندے لیندے لمبے لمبے ساہ لیندے کل نفس ذائقۃ الموت ذائقہ چکھ کے سرکار کی آنکھوں میں آنسو آئے. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم روئے. پھر جس ویلے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازہ پڑھایا رو رہے نے, پھر جناب والا قبر میں اتار رہے نے رو رہے نے, مٹی پائی رو رہے نے, دعا مانگتے رو رہے. صحابہ کی یا رسول اللہ تسی بھی رو رہے ہو؟ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ یہ رونا جڑا ہے نا یہ دل دی میل ہوتا ہے. رون دے نال کام ہلکا ہوتا ہے, اندر دی پڑاس نکل جاتی ہے. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ میں رون تو منع نہیں کرتا. یہ اگر یہ باپ کے بیٹے دی محبت سچی نہ ہوتی, سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کدی بھی اپنے بیٹے دے غم وچ روندے نظر نہ آندے. اللہ دی بارگاہ وچ دعائے جڑا نبیوں دا ذکر کیتا ہے, انہاں نبیوں دے ذکر دا صدقہ اللہ تعالیٰ سارے معمولی محمد اشرف صاحب چشتی اللہ تعالیٰ انہاں دی بخشش و مغفرت فرمائے, انہاں دی درجات وچ بلندی عطا فرمائے, اور لاحقین و صبر جمیل دی توفیق عطا فرمائے. بابا جی کل نماز صاحب کی پڑھی ہے کدی مسجد سے داستے سر پہ ساری مسجد ہے اس لیے اشرف صاحب نے خود بنائی مکمل تے 1200 دیہڑی ہوتی ہے. انہاں کہ میں 1100 لینا 1200 مسجد 3 سال مسلسل. انہاں کیا 1200 جڑا نا یہ مسجد بھی سرکار نے فرمایا صدقہ جاری ہے. بندہ ٹوٹ جاتا ہے لیکن اے ثواب والا کام پیچھے جاری رہے گا. اور جب تک وہ مسجد قائم رہنی ہے نا انشاءاللہ تعالی معمولی کو ثواب ہوگا رہنا ہے. پھر احتیاطی مسجد ہی نہیں صرف آستانہ یا بڑیلا شریف جامع مسجد محبوب الہی اس کے اندر انہوں نے کام کیتا ہے, جا کے اپنا حصہ پیش کیتا ہے, مدرسے کے اندر حصہ پیش کیتا ہے. اور سرکار کی حدیث کے مطابق جب تک یہ چیز قائم دائم رمل کیا انشاءاللہ سارے معمولی کو ثواب ہوتا رہے گا. اللہ تعالیٰ عمل کی